اس کا بھی مجھے تجربہ ہوا۔ مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی، حج انڈیا میں نہیں ملے گا۔ تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے۔ بتاؤ، اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے۔ بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو۔ تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو، کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ کسی شخص کا مختلف مقامات پر ٹرانسفر ہوتا ہے، اب ایک ایسی مسجد ہے قریب کہ جس کے امام کے بارے میں گمان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اب اس شخص نے جمعہ پڑھنا ہے، جس مسجد کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہم عقیدہ امام کی ہے وہ بہت دور ہے، تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، جمعے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی جماعت فرض ہے۔ جس دن جمعہ ہے اس دن جمعے کی تلاش فرض ہوتی ہے اور جماعت سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ ضرور اصول ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا امام ہے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، عقائد کا کفریہ ہونا، ایک ہوتا ہے کہ مخصوص مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، فلاں کا اس تعلق اس سے، فلاں کا اس کا تعلق ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اجتماعی طور پہ کسی مکتب فکر پر کوئی سخت حکم لگاتا ہے مشرک ہونے کا، بدعتی ہونے کا، کافر ہونے کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب ایک فرد واحد آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ وہ اجتماعی حکم اس کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پرٹیکولر اس شخص کے عقائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہے، اگر اس نے کوئی غلط عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی اپنا بیان سنا ہو، تقریر سنی ہو، تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے، خالی گمان پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اکابرین نے بعض اوقات بعض اشخاص میں 99 جہت سے کفر ثابت ہو رہا ہو لیکن ایک جہت سے اسلام بھی اس کا ثابت ہو رہا ہو، تو یہ فرمایا کہ 99 جو جہتیں یا وجوہات ہیں اس کو نظر انداز کریں گے، ایک جہت کو فوقیت دے کے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ تو اس لیے پھر ایسے شخص کے پیچھے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا کم از کم آپ کو پرٹیکولر اس کے کفریہ ہونا عقائد کا معلوم نہ ہو، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا لازم ہوگا۔ سائل کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے، کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، فاسق اور فاجر کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہگار۔ فاسق اور فاجر گناہگار، گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو، یہ فاجر اور فاسق ہے۔ کہیں پھنس گئے، نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو۔ اگر یہ مشرک ہے، اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کبھی قتل کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے شراب پی، نہ اس نے غیبت کی، نہ اس نے سود کھایا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ گناہگار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے،
کھاتا کار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، داڑھی موننے والے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ جو کورس ہمارا ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے اس میں دیکھا۔ تو اگر کوئی امام ایسا ہے جو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے بہت یہ تفصیل طلب گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس میں فرق یاد رکھیں کہ محض فقہی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنا بدعت ہے۔ سلف میں نہیں تھا۔ سلف میں فقہی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنے کا رواج نہیں تھا۔ کئی مسائل میں ان میں اختلاف تھا، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں لیکن کوئی آدمی اگر اسلام کی حدود سے نکل جائے، ایسے باطل عقائد اس کے ہوں کہ جو کفر اور شرک والے ہوں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کو اس کا علم ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اور ایسے امام کے پیچھے یعنی پڑھنے سے بچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کو پکا معلوم نہیں کہ اس کو معلوم کہ نہیں، لیکن اس کے عقائد ہم کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے عقائد اور ایسا اس کا معاملہ ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کو فریاد کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن نماز نہیں ہوتی، میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے، کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی، وہ روایتیں جی وہ غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں، اینٹی وینم، کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے، جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے، اور سنن کبری البیہقی میں، سنن کبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو۔ اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا، سامنے بھی سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو۔ کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا۔ وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا۔ یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے۔ باقی رفع الیدین والا ایشو ہے، تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے۔
آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے. وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث. میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے, اور یہ ساروں کے لیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا, اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں, جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں, کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں, جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی, کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا, مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں, لوگ حاضر ہوئے, کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں, اور یہ فتنوں کا امام, بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو, حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو, جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو, جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ, نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے, کوئی بڑی بدعت. بھائی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سے, کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے, اور وہ 5 ہیں خلفاء راشدین: ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. میں نے اس میں بتایا وہ 30 سال تک خلافت ہے. تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبرا کرنے والے لوگ تھے, اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی, کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی. عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی تو چلیں اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا. چلو ہاں ووٹ پھکیلاب کیجئے, یہودی سنو, مسلمان تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو. ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے, بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے, شہادت میں وہ شامل نہیں ہے, مسلمان تھے. مسئلہ نمبر 116-20 سن لیجئے میرا, کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا, اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا, حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ, اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا, وہ کیڑی کتاب ہی لکھی پائی کٹ بار سن سنا کے سننی تنی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹن کیا وہ اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سن سنا کے سننی صحیح سنی بنو, کتاب و سنت کے منہج کے مطابق چلو.